اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دہر الی ابد الآبدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب نیمہ شعبان شب نیمہ شعبان وہ شب ہے کہ جس میں سلطان ولایت کی ولادت واقع ہوئی ہے۔ سلطان ولایت کی ولادت کی وجہ سے اس ماہ کی اور بھی فضیلت بڑھ گئی، اگرچہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ یہ لیلۃ المغفرت ہے، یہ وہ رات ہے کہ جو لیلۃ القضاء ہے۔ اس طرح کے القاب بھی اس شب کو دیے گئے ہیں کہ جس رات میں اللہ بخشش کرتا ہے، کہ یہ وہ رات ہے جس میں مقدورات کو اللہ فرض کرتا ہے۔ اللہ لوگوں کے فیصلوں کو بدل بھی سکتا ہے دعاؤں کے برکت سے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری فضیلتیں دو ذوات مقدسہ کی وجہ سے ہیں۔ ایک اس ذات کی وجہ سے جس ذات کی طرف یہ ماہ مبارک منسوب ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ ایک ذات ہو گئی جو خاتم الانبیاء ہے۔ اور دوسری ذات خاتم الائمہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی۔ تو سلسلہ اس طرح سے جڑا ہے کہ جو سبب فضیلت و شرف کا ماہ شعبان کو حاصل ہوا ہے حضرت کی نسبت کی وجہ سے، اور خاتم الائمہ کی نسبت کی وجہ سے، چونکہ خاتم الائمہ کی ولادت باسعادت اس مہینے میں واقع ہوئی ہے، خاص طور پر نیمہ شعبان۔ اس نیمہ شعبان کی فضیلت کی یہ انتہا ہو جاتی ہے کہ اس ذات مقدسہ کی ولادت کی وجہ سے اللہ نے پہلے ہی اس رات کو لیلۃ المغفرت قرار دیا، یعنی پہلے ہی انعام کا بندوبست کر دیا کہ جو ذات مقدسہ اس ماہ اس لیلۃ المبارکہ میں ولادت کی سعادت اسے ہوگی، اس کی انعام کے طور پر بندے اگر بارگاہ الہی میں مغفرت طلب کریں گے تو انہیں بخش دیا جائے گا۔ اور اسی طرح لیلۃ القضاء اگر بندے اپنی تقدیر کو بدلنا چاہیں گے تو اس رات میں اگر دعا کریں گے تو اللہ ان کی تقدیر کو بدل دے گا، جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد جو افضل رات ہے وہ نیمہ شعبان ہے۔ اور مزید اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں جب یہ روایت ہم پڑھتے ہیں۔ شہید اول نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے، فی اللیلۃ التی یولد فیہ القائم لا یولد فیہ مولودا الا کان مومنا۔ وہ شب یعنی نیمہ شعبان جس رات میں قائم کی ولادت واقع ہوگی، تو اس قائم کی ولادت کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں اس کی برکت یہ ہوگی کہ لا یولد مولودا الا کان مومنا۔ اس شب نیمہ شعبان میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ مومن ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر مسلم ممالک پہ واقع ہو تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بچہ مشرک ملک میں یا کافر ملک میں واقع ہو تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا وَإِنْ وَلِدَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ، اور اگر کافر زمین یا مشرک زمین میں کوئی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کفار کے ملک میں یا مشرکوں کے ملک میں پیدا ہو جاتا ہے، تو نَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِبَرْكَةِ الْإِمَامِ، تو اللہ اسے ایمان کی ہدایت کرے گا امام کی ولادت کی برکت کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر امام مہدی علیہ السلام
کی ولادت جس نیمہ شعبان کی رات کو ہوئی ہے، اس رات کی ہمیشہ کے لیے اللہ نے یہ فضیلت قرار دے دی ہے کہ جو بھی بچہ اس رات کو پیدا ہوگا مومن ہوگا، اور اگر دار الکفر میں پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ امام کی برکت کی وجہ سے اس بچے کی ایمان کی طرف ہدایت فرمائے گا۔ اب چونکہ یہ بہت ہی بابرکت رات ہیں تو ولادت امام کے سلسلے میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں جو اکثر کر کے حکیمہ خاتون سے منقول ہیں، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی بوا ہیں، تو ان سے یہ روایتیں نقل ہوئے ہیں۔ تو مختصر طور پر اس روایت کو ذکر کرتا ہوا چلوں کہ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ امام علیہ السلام نے میری طرف پیغام بھیجا کہ آپ آج رات آئیے، آج رات بہت ہی مبارک ہے، اور نہ صرف یہ آج رات مبارک ہے بلکہ آج رات ایک ایسا مولود ولادت پائے گا جو بہت ہی بابرکت ہے۔ تو جیسے ہی بی بی فرماتی ہیں مجھے امام کا پیغام ملا تو میں فوراً گھر سے نکل پڑی امام کے گھر کی طرف۔ جب امام کے گھر میں آ جاتی ہیں اور امام نے کہا تھا کہ میرے پاس آئیے اور افطار ہمارے ساتھ کیجیے اور رات ہمارے ہاں رکیے، تو افطار کرتی ہیں اور رات رکتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ پھر امام دیکھتی ہیں کہ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جس میں آثار حمل ہو، تو پھر امام سے پوچھتی ہیں کہ کون سی خاتون ہے جس سے ولادت واقع ہوگی، مجھے تو کسی میں آثار نظر نہیں آتے۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ، یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گی کہ ولادت واقع ہوگی اسی سے، یعنی نرجس خاتون علیہ السلام سے۔ جب بی بی کہتے ہیں کہ میں نے نرجس کو دیکھا تو دیکھا کہ کوئی آثار ہی نہیں ہے، یعنی حاملہ عورت کے جو آثار ہونے چاہیے وہ آثار اس میں موجود نہیں ہیں۔ تو بی بی کہتی ہیں کہ مجھے ایک قسم کا شک سا ہونے لگا جب میں نے یہ خیال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس خاتون میں ولادت کے آثار نہیں ہیں اس کی ولادت واقع ہو۔ جیسے ہی میں نے سوچنا شروع کیا تو امام نے اپنے ہی حجرے سے آواز دی کہ شک مت کیجئے گا، امر امامت میں شک مت کیجئے گا اس کے ولادت واقع ہونے میں، چونکہ ولادت اسی سے ہی واقع ہونی ہے۔ تو بی بی کہتی ہیں کہ میں نے دل کو منا لیا کہ امام جب فرما رہے ہیں تو حق ہی ہے، لیکن کیا مصلحت ہے کہ آثار نظر نہیں آتے، دیکھتے ہیں۔ تو امام نے فرما دیا کہ آپ انتظار کیجئے۔ تو بی بی کہتی ہیں کہ میں رات رکی اور دیکھا کہ نماز تہجد کے وقت بی بی نرجس خاتون اٹھی میرے ساتھ اور اس نے وضو کیا نماز تہجد کے لیے۔ اب جب ہم دونوں ساتھ کھڑے ہیں نماز تہجد کے لیے، عزیزان محترم یہ سنیے گا، اسے کہتے ہیں ائمہ کی امہات ائمہ یہ ہوتے ہیں، اور امام وہ ہوتا ہے جو بطن مادر میں تکلم کرتا ہے۔ تو بی بی کہتی ہیں کہ میں جب نماز پڑھ رہی تھی جناب نرجس خاتون کے ساتھ، تو نرجس خاتون بھی نماز پڑھ رہی تھی، تو نماز تو نرجس خاتون پڑھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت نرجس خاتون کر رہی تھی تو بطن اطہر سے بھی آواز آ رہی تھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، گویا کہ دو لوگ نماز تہجد پڑھ رہے ہوں۔ تو عزیزان محترم امام اسی کو کہتے ہیں جو باہر ہو تب بھی عبادت گزار ہو، اور اگر بطن مادر میں ہو تب بھی عبادت گزار ہو۔ خلاصہ کلام، جب امام کی ولادت واقع ہو جاتی ہے تو امام جب آ جاتے ہیں تو دو زانو بیٹھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے بعد فرمانے لگتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو امام نے بتا دیا کہ امام کی ولادت جیسے ہی واقع ہوتی ہے
امام جیسے ہی روئے زمین پر قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ امام اور اللہ کی طرف سے جو نمائندہ ہوتا ہے، چاہے نبی ہو یا امام ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ایمان کا اعلان کرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہو اور وہ شرک یا بت پرستی میں مبتلا رہا ہو۔ تو امام تمام ائمہ کا تقریباً ایسا ہی کردار رہا کہ جیسے ہی وہ روئے زمین پر قدم رکھتے ہیں تو پہلا کلام جو ان کا یہی ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ بتا دیا دو شہادتین، جیسے کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اگر کوئی شخص شہادتین کو پڑھ لیتا ہے تو وہ یقینی طور پر مسلمان ہو جاتا ہے اور یقینی طور پر وہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام جب روئے زمین پر پہلے دن جب بطن مادر سے نکل کر قدم رکھتے ہیں تو پہلے یہ گواہی دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور مومن ہوں، اور یہ کہ ہم مخالف ہیں کفار کے اور مشرکین کے، ہم پیروکار ہیں محمد مصطفیٰ کے خاتم الائمہ کے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بی بی اس امام علیہ السلام کو لاتی ہیں امام کی خدمت میں، اور امام اس کے بوسے لیتے ہیں، اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو جھولے میں رکھ دیا جائے۔ جب دوسرا دن آ جاتا ہے تو امام کی زیارت کے شوق میں بی بی حکیمہ خاتون آ جاتی ہیں اور امام کو نہیں پاتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں، اور فوراً سے امام کی طرف، امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف دوڑتی ہیں اور عرض کرتی ہیں حیران ہو کر کہ حجت خدا اپنے جھولے میں نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں دھیرے رکھیے اور سکون ہو جائیے، کہیں نہیں گئے، وہ آسمان پر لے جائے گئے ہیں اور تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، جب آ جائیں تو آپ اس کی زیارت کیجیے گا۔ تو ولی خدا اسے کہا جاتا ہے جب جھولے میں ہو تب بھی اللہ اسے آسمان کی طرف بلائے۔ اب یہاں پر روایت میں یہی جملہ ملتا ہے کہ اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کو دوسرے دن آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اب مصلحت کیا تھی؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جس طرح بی بی حکیمہ خاتون کا والہانہ عشق تھا، محبت امام کے عشق میں آئی کہ امام کی زیارت کرے، اسی طرح عرش پر بھی اللہ کے ملائکوں کو اشتیاق ہوا کہ امام مہدی جس کے ذریعے سے اللہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا، اس کی زیارت ہمیں نصیب ہو۔ تو یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب بی بی نے دیکھا کہ ایک دن کا بچہ ہے لیکن ہفتے کا دکھ رہا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا آپ حیران مت ہوئیے، چونکہ جو حجت خدا ہے وہ ایک دن میں باقی لوگوں کے ہفتے کے برابر نشو و نما پاتا ہے، اور جو حجت خدا ہوتا ہے ایک ہفتے میں باقی لوگوں کے بنسبت ایک مہینے کے برابر نشو و نما پاتا ہے، اور جب ایک مہینے کا ہو جاتا ہے تو باقی لوگوں کے بنسبت ایک سال کی نشو و نما کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ جو حجت خدا ہوتا ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی پرورش اور نشو و نما جو ہے وہ باقی لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ ایک دن میں ایک ہفتے کے برابر بڑھتا ہے، اور ایک ہفتے میں ایک مہینے کے برابر بڑھتا ہے، اور ایک مہینے میں ایک سال کے برابر بڑھتا ہے۔ تو یہ امام عجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت کا بیان مختصر سا ناظرین کی خدمت میں، والحمد للہ رب العالمین۔